عالی مرتبہ محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، آؤ اب ذرا ابر رحمت کا بھی برسنا دیکھو، ابر رحمت کا بھی اب ذرا برسنا دیکھو، اور دھوپ دیکھی ہے درے کعبہ پہ بے تابوں کی، دھوپ دیکھی ہے درے کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، خوب لگایا ہے آنکھوں سے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، رحمت کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کے ان کے کوچے میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، اور گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں آ کے خود شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ احباب عظیم وقار، ذوالحج شریف کا ماہ مبارکہ اپنے دامن میں برکتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات لے کر جلوہ فکر ہو چکا ہے، لیکن دل بڑا افسردہ، غمزدہ، رنجیدہ اور ملول ہے، اس لیے کہ کورونا وائرس کے باعث پوری دنیا کو جو معیشت کا جھٹکا لگا ہے، اس سے لاتعداد لوگ بے روزگار ہو گئے اور بے گھر ہو گئے۔ یہ جو کاروبار کے اعتبار سے نقصان ہوا ہے، اس کا تو ازالہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو جب سے بیت اللہ شریف کو حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے مکہ فتح کیا ہے، فتح مکہ کیا ہے، اس دن سے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں رکا، اس دن سے لے کے آج تک 1450 سال ہو گئے ہیں، بیت اللہ شریف کے دروازے بندگان خدا کے لیے
خلاف یزید پلید نے بیت اللہ شریف پہ حملہ کروایا تھا اور بیت اللہ شریف پہ پتھر برسوائے گئے تھے، غلاف کعبہ کو آگ لگوائی گئی تھی، تو اس وقت کچھ لمحات کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف ڈسٹرب ہوا تھا۔ وہ بھی ایسے لوگ طواف کعبہ بھی کر رہے تھے، ساتھ لاشیں بھی اٹھا رہے تھے، اور اسی طرح جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پر یزید نے حملہ کروایا اور اہل مدینہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا، یزید پلید کے غلط مشورہ اور اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چند دنوں میں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا، مسجد نبوی شریف کو بند کر دیا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی اور نہ ہی جماعت کرائی گئی، باہر سے تالے مار دیے گئے۔ یزید کی فوج نے یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر تابعین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف کو یزیدیوں نے خالی کروایا، تمام لوگوں کو نکال دیا، تو میں اس وقت مسجد شریف کے اندر تھا، میں مجنون بن گیا، میں نے اپنے بال بکھیر دیے اور اپنے کپڑوں کی حیت چینج کر لی، اور میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھے کہ پاگل ہے، مجنون ہے، انہوں نے باہر سے مسجد کو بند کر دیا، اندر نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، کہتے ہیں کہ خود ہی اندر مر جائے گا بھوکا پیسہ۔ آپ وہ تابعین ہیں جنہوں نے 40 حج کیے ہیں، اور جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو جانا یہ بڑا مشکل ہو جائے، کوئی ایسے کرتا ہے، ہر بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں مسجد نبوی شریف بند تھی، ان دنوں کے اندر بھی میں اندر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا رہا۔ پوچھا گیا کیسے پڑھتے رہے بر وقت؟ کون آپ کو ٹائم بتاتا تھا؟ آپ کو نماز کا وقت کیسے معلوم ہوتا تھا؟ کیسے آپ نماز پڑھتے رہے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو حضور جانے جانا کی قبر اطہر سے اذان کی آواز آتی ہے، ذرا جا کے ہو جائے، یہ پتہ چل لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے بولتے رہنا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور جانے جانا کی قبر اطہر سے اذان کی آواز آتی ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح میں نے 5 نمازیں بر وقت پڑھی ہیں، جتنے دن رہا ہوں کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی، 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھی۔ تو حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، شاید ہمارے پرانے بزرگ بیٹھے انہیں معلوم ہوگا، پہلے لوگ 6 مہینے پیدل جا کے حج کیا کرتے تھے، بحری جہاز کے ذریعے جاتے تھے اور حج کرتے تھے، اتنے مشکل حالات کے اندر۔ حالات کب ٹھیک رہے ہیں جی؟ یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ اس مرتبہ پوری دنیا سے فرزندان اسلام جنہوں
نے جا کے حج ادا کرنا تھا حرم شریف کے اندر، وہ پوری دنیا سے لوگ لاکھوں مسلمان نہیں جا سکیں گے۔ یہ ایسا نقصان ہے جو قیامت تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو نقصان ہوا اس کا ازالہ ہو جائے گا، لیکن جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کی بارگاہ میں جاتے تھے، اپنے دل کے دکھڑے سناتے تھے، اور عید حضور جانے جانا کے وہاں قدموں کے اندر کرتے تھے، حضور سے عیدی لیتے تھے، سیدہ پاک کی بارگاہ میں جا کے فیض یاب ہوتے تھے، اور صحابہ کرام غزوہ احد، جی احد شریف والے، بدر شریف والے، جتنا صحابہ کی بارگاہ میں جاتے، جا کے فیض یاب ہو کے واپس آتے۔ تو یہ وہ کہانی ہے تو کہ اس کا ازالہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں اس وقت اسلام ہوگا۔ جی مدینہ پاک میں اس وقت اسلام ہوگا جب کہیں بھی اسلام نہیں ہوگا۔ تو قربانی کا مہینہ ہے، آج میں آپ کے سامنے قربانی کا تاریخی پس منظر کیا ہے یہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک 90 سال ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 90 سال کی عمر میں چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، تو امتی کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کیا دیکھا جاتا ہے، شادی کو بھی 2 4 سال 5 سال ہوتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہوتی تو ماں باپ کہتے سنائی دیتے ہیں بیٹا اب تو بہو میں سے اولاد ہی نہیں ہوتے، کیا تیری شادی اور نہ کر دیں؟ یار اتنا بڑا کوئی ظلم اور جرم ہوگا بتاؤ، اس سے بڑا ظلم یا ظلم کیا ہوگا؟ تم اللہ کے حضور مصلی ڈالو، وضو کر کے اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کا عقیدہ ہو، توکل اس مالک پہ ہو، تو میں نے تو ایسی ایسی جوڑیاں بھی دیکھی ہیں جس کو رب تعالیٰ نے 20 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی ہے۔ شادی کے 20 سال بعد، میں کہیں دور نہیں جاتا، اپنی بات بتاتا ہوں، میرے بڑے بھائی کے یہاں رب تعالیٰ نے شادی کے 20 سال بعد تک اولاد کی عطا فرمائی ہے۔ بڑے بھائی کو رب تعالیٰ نے تقریباً 21-22 سال کے بعد شادی کے اولاد عطا فرمائی۔ ہمارے گھر میں ہمارا بھائی سب سے بڑا ہے، پوری فیملی کے اندر میں چھوٹا ہوں، لیکن چونکہ اولاد بھائی کو رب تعالیٰ نے دیر سے دی ہے، اس لیے بڑے بھائی کے بچے ہم چھوٹے بھائیوں کے بچوں سے چھوٹے ہیں، اولاد دیر سے ہوئی۔ تو یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو توکل ہونا رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ویسے بھی رب تعالیٰ جس کو اولاد عطا فرماتا ہے اس کی مہربانی، نہ عطا فرماتا ہے اس کی مہربانی، ہر حال میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ رب تعالیٰ اولاد تو دے دیتا ہے مگر نافرمان ہوتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ قریب چل رہا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو ایک بدبخت ملعون بیٹا ماں پہ تشدد کر رہا ہے۔ توبہ خدا کی قسم، جب اس کو میں نے پہلے دیکھا، میں نے کہا شاید اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اور میں نے جب غور کیا تو ماں کو مار رہا ہے، توبہ گالیاں نکال رہا ہے، ایسی گندی گالیاں ماں کو۔ میں نے کہا اللہ پاک ایسی نافرمان اولاد سے بہتر بندے کو اولاد دے گا جو ماں باپ کے گلے پڑ جائے گا، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا؟ تو رب تعالیٰ جو کرتا بہتر کرتا ہے، اس کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 سال کی 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ جب بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، سال کی امتحان بھی آ گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے، 12 سال کے، 13 یا 14 سال کے ہوئے
صبح اٹھے بیٹے کو فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر بتا بیٹا اب تیری مرضی کیا ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے بیٹا تو بتا مجھے یاد رکھے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے سچ اور حق ہوتا ہے بمنظر وحی ہوتا ہے بیٹا کیا کرو تیری رائے کیا فانظر ماذا ترى تو کیا کہتا ہے اپنی مرضی بتا تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے جو باپ کو جواب دیا رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب پسند فرما کر اس کو اپنے محبوب پر قرآن بنا کے نازل فرما دیا سبحان اللہ ہمارے اسماعیل تو ہماری رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے ہم تیرا ذکر قیامت تک جاری رکھیں گے اور لوگ سن کے اش اش کیا کریں گے تیری مثالیں کیا کریں گے لو جی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ بیٹا 10 تیرا کی موقف ہے تیری رائے کی ہے تیری مرضی کی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابا افعل ما تؤمر ابا جی جو تمہیں رب نے حکم دیتا ہے پورا کرو سبحان اللہ پتر ذبح ہو جائے گا کہ ابا جی کیوں نہیں ایسا ذبح ہوگا ایسا ذبح بنا گا ذبح کرنا تو ہمارا کام ہے بے حساب صبر کرنا اسماعیل کا کام ہے سبحان اللہ اللہ اکبر لوری جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بیٹے کی گلے پر اب ہم چھری نہیں چل رہے جی چھری نہیں چل رہی یاد رکھیں جو لوہا ہے نا یہ بے بس ہوتا ہے اس کا اختیار نہیں یہ دیکھیں لوہا جدھر مرضی بڑھو اس کو ادھر بڑھ جائے گا لوہا بے بس ہوتا ہے اس میں اختیار نہیں ہوتا جی لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں چھری نہیں چل رہی یہاں اثر نہیں کر رہے جی اور یہ بھی یاد رکھیں لوہا چھری یا آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں یہ بڑا وزیر ہے یہ صدر ہے یہ بہت بڑا عالم دین ہے یہ پیر ہے جو بھی چھری کے آگے آئے گا چھری کا کام ہے کاٹ کے رکھ دینا اور جو بھی آپ میں جائے گا آپ کا کام ہے چلا دینا وہ الگ بات ہے کوئی اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے آگ میں جائے اس کو آگ نہ جلائے یہ کرامت ہے مگر اللہ تعالیٰ کو آزمانا نہیں چاہیے لو جی ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں چھری نہیں چل رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے لوہے سے کہا چھری سے تو چلتی کیوں نہیں ہے رب نے چھری کو زبان دی تھی چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی اب دیکھیں نا جب میں آپ کے سامنے حضور جانے جانا کا نام لیتا ہوں تو کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے آپ اچھے کھل جاتے ہیں خوشی کے ساتھ ایمان تازہ نام تو برکت تو نام کی ہے نا نام کی ساری کے ساری برکت اور فضیلت ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو آپ مخاطب ہوئے اور جلال میں آئے تو چھری آپ سے مخاطبہ کرنے لگی اس میں جان آ گئی چھری نے کہا کہ اے خلیل اللہ تسی میں دو تین دفعہ کیا ہے اسماعیل کو ذبح کرو اور تم مارکا نے 70 واری کیا نہیں ذبح کرنا سبحان اللہ تسی میں دو تین دفعہ کیا ہے کاٹ گلا کاٹ اسماعیل کا تسی دو تین واری کے مارکا نے 70 واری کیا خبردار اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا سبحان اللہ اے اخبار میں کہہ رہی ہے اے اللہ پیغمبر دسو تو نہیں مرنا
مالک نہیں بننا، دینی بننا، کہنے پاسے جانا۔ اللہ اکبر۔ لو جی یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہم ذرا چلتے پیچھے، پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں نے ایک روایت پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے، نمرود کہنے کا نہیں، زیادہ نہیں، آپ نے سارے بت توڑتے، جو بت توڑے آپ بت شکن سن، بت فروش نہیں سن، جو بت توڑتے تے نمرود نے کیا کی آپ کو اچھے پاتے ابراہیم علیہ السلام ہم 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، 40 دن لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اس کے بعد آگ لائی گئی، 12 میل بلندی تک آگ پھیل گئی، اینی تپش اینی آگ، اتو جڑا پرندہ گزرتا سی وہ بھی تھلے ڈگ کے مر جاتا سی۔ ہم اینی آگ شدید قسم کی تے نمرود کہنے لگیا اینی شدید آگے سے اسی نیڑے جاؤں گا ایسے گزر جاؤں گے، ہم کیویں چھٹ گئی ابراہیم علیہ السلام اس آگ دے وچ؟ شیطان آیا، ابلیس نجدی کی صورت وچ آگے نمرود کو کہنے لگیا اے نمرود نہیں کر، ایک منجنیق لے اندے تے بٹھا آپ کو تے گھما کے سو اینی کی گل ہے، ہم توجہ رکھنی ہے۔ اچھا جی کوئی منجنیق کو لائی گئی، لے دی گئی، اندے تے آپ کو بٹھایا گیا، آپ تے سو دیتا گیا، آپ 40 دن تے 40 راتاں آگ چ رہے، آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ کدے نہیں ہوئے دسو، لیکن اتنے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے جی 40 دن، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھری کیوں نہیں چلی؟ آپ مزہ آئے گا سننے کا۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری نہیں چلی، اسی طرح حضرت ابراہیم پہ آگ نے اثر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی آپ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ میں کہا جلانا ہی کوئی نہیں سی، اللہ کا پیغمبر سی، اللہ کا پیغمبر سی، آپ کیوں جلا دی؟ ہم سنو مسئلہ ایک ہو، قیامت کا دن ہوئے گا تے حضور کا غلام مومن مسلمان جدوں پل صراط تو اتوں گزرے گا نا تے تھلے دوزخ کی آگ بڑھ گئی ہوگی، آگ پکار کے کہے گی حضور دے غلام او غلامان محمد او غلامان مصطفیٰ جلدی لگ جا، کدھرے تیرے نور ایمان کی وجہ نہ میں ٹھنڈی نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگ دوزخ کی آگ کہہ رہی ہے ایک عام مومن کو، عام مسلمان کو کہ جلدی لگ جا، تیرا نور ایمان کدھرے مینوں ٹھنڈا نہ کر دے۔ یا جو ایک عام مومن کی شان آئے دوزخ کی آگ پکار کے کہہ رہی ہے جلدی لگ جا، ہم نہیں دسو حضرت ابراہیم کے آگ اثر کیویں کر سکتی سی؟ آپ کی پشت میں حضور جانے جانا دا نور سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں میرے اور آپ کی آقا کا نور تھا، اس لیے آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ایک وضاحت اور بھی کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں جد الانبیاء، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے دادا جان ہیں، حضور کے بھی دادا جان ہیں، نبیوں کے بھی دادا جان ہیں۔ آپ کے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رب تعالیٰ نے 40,000 نبی بھیجے۔ سبحان اللہ۔ ذرا چھوٹے ہو سبحان اللہ۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 200، 500 ہزار، 40,000۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا آج جیدے کانچے حافظ قرآن ہوئے ماں کی نفق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری قرآن ہوئے ماں کہتی میرا پتر قرآن دا قاری ہے، میرا گل نہ کرے اچھی بات نہ، میں ماں قاری قرآن دی جندا پتر عالم دین ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ماں پہ ان کی نفق ہوتا ہے تے جندا
یا اللہ تیرے کرم تو قربان جاواں، اے مالک مولا تو میرے صدقے پر آدھے کارن ان دی نسل وچوں 40,000 نبی بھیجن لگے ہیں، بھیجنا ہے مالک ادھر ایک بھی نبی کوئی نہیں، صدقے پر آدھے کارن 40,000 نبی نے آیا ہے نسل چوں لڑی چوں، تے میرے کو مالک مولا ایک نبی کوئی نسل وچوں ایک پتر بھی کوئی نہیں۔ رب نے کیا اسماعیل پریشان نہیں ہونا، کی کیا پریشان نہیں ہونا، مالکہ پریشانی تو بنتی ہے، ادھر 40,000 ادھر ایک بھی کوئی نہیں، رب نے کیا اسماعیل ایک ہی دیاں گا، سارے کا سردار دیاں گا، ہائے 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 ایک ہی دیاں گا، گھبرا نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پتر ہیں نسل میں سے ہیں جی۔ تو یار اتنے رب نے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام فرمایا اسماعیل کا بڑا نہیں ایک ہی دیاں گا، سب تو سونا ہوئے گا، نبی سارے سونے میں سارے بڑی بڑی عظمتوں والے نے، لیکن جیڑا تینوں دیاں گا سب تو سونا دے آلہ ہوئے گا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے
کہ جناب میں کشتی کا کی کرنا ہے؟ آپ رب نے فرمایا نور چپ رہے اپنا کام کر، تو جانے دے میں جانا، بس گل ختم، چپ کر کے کام کرتا رہے، کشتی بنانا ہے۔ لو جی کشتی تیار ہو گئی، جب کشتی بن گئی، ہم سن رہے ہیں جملہ لگا، جب کشتی تیار ہو گئی، کشتی تیار ہونے تو بعد جہاں ان کا مرکزی دروازہ سی کشتی کا، تے ان کی نوک تے حضرت نوح علیہ السلام نے حضور کا نام لکھیا۔ سبحان اللہ۔ او کشتی کیوں نہیں ڈوبی؟ پوری دنیا ڈوب گئی، سارے علاقے غرق ہو گئے، وہ کشتی کیوں نہیں ڈوبی؟ اس لیے نہیں ڈوبی، اس کشتی میں میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آپ کی پشت میں حضور جانے جانا کا نور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری کیوں نہیں چلی؟ اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں حضور کا نور تھا۔ یار جس کی پیشانی میں نور ہو وہاں نہ اس کو آگ جلائے نہ چھری چلے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جس کے پیٹ میں حضور 9 مہینے آرام فرماتے رہے، سبحان اللہ، اس جاتی ماں اما آمنہ کا مقام کی ہوئے گا، حضور کے بعد گرامی کا مقام کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے چھری نہیں چلی ہے جی، تے جدو چھری نہیں چلی، چھری نے کیا میں نہیں چلنا تھے، ایتھے سائیاں نے آنا ہے، ایتھے سائیاں نے آنا ہے، میں نہیں چلنا تھے۔ قد صدقت الرؤیا، رب نے آواز دیتی ابراہیم اپنا ہاتھ روک لو، تسی خواب سچ کر دسی ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے بدلے ایک وفد نابو بیزی بہین عظیم دمبا بھیجتا، جنت جو ذبح ہو گیا جی۔ اللہ اکبر۔ لو جی یہ ہے قربانی کا پس منظر، سمجھ آیا جی؟ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں ہوں میں مسائل کا بیان نہیں کرتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، 10 منٹ رہ گئے، ویسے ذہن میں رہ کے ایسا کوئی مسائل بیان کرنا میں ٹائم تقریباً اینڈ ہے، تو میں چاہتا کہ 2 گلاں میں اور کر لوں، جنہیں جو مسئلہ پوچھنا ہے میں ہر ٹائم 24 گھنٹے حاضر ہوں، جہاں مسئلہ پوچھنا ہوئے آ کے میرے کو پوچھ سکتے ہیں، تے جناب کے میں عرض کر دیں گا جناب آپ مسئلہ اہم نہیں ہے۔ پہلے تو میں درس دیتا ہے تمہیں پتہ ہے، لیکن ہوں